نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کی خبر سے مطلع فرمایا کہ جب آپ سفر جہاد سے واپس طیبہ پہنچیں گے تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے عذر پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے مطلع فرما دیا ہے۔ یہ واقعہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے صرف نظر کریں، یہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 98 سے عرب کے دیہاتی لوگوں کے دو طبقوں کا بیان ہوا۔ ایک وہ کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں اور مسلمانوں پر برے دن آنے کے منتظر رہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے میں پہل کرنے والے مہاجرین اور انصار اور نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں کو اپنی رضامندی کی قطعی سند عطا فرمائی اور ان کے لیے جنت کی دائمی نعمت کی بشارت سنائی۔ پھر آیت نمبر 103 میں فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لیجئے تاکہ اس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہے۔ آیت نمبر 107 میں مسجد زرار کا ذکر کیا گیا ہے۔ منافقین نے ابو عامر راہب کی سازش سے یہ مسجد بنائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں نماز پڑھنے کی دعوت دی تاکہ یہ مستند ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا اور بتایا کہ اس مسجد کے مقاصد یہ ہیں کہ ایک مسلمانوں کو ضرر پہنچانا اور دوسرا کفر کرنا، اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے سازشوں کا مرکز بنانا۔ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ واپسی کے سفر میں مسجد قباء میں قیام کریں، اور جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے نماز پڑھتے ہیں، منفی مقاصد کے لیے بنائی ہوئی مسجد اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات بظاہر نیک کام اگر منفی مقاصد کے لیے کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسے قبولیت نہیں مل سکتی۔ آیت نمبر 111 میں فرمایا کہ اہل ایمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سودا ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کو فروخت کر دیا ہے، یعنی وہ اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ پھر آیت نمبر 112 میں اہل ایمان کی صفات بیان ہوئی کہ وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع و سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے اگلی آیات میں اسلام کا یہ اصول بتایا کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ یعنی آزر کے لیے وعدے کی پاسداری میں دعا کی تھی، لیکن جب ان پر واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کا ازلی دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ آیت نمبر 118 میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ کرام حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، ان کا بیان ہے کہ انہوں نے جھوٹی بہانہ بازی نہیں کی بلکہ اپنی غلطی تسلیم کی اور انہیں ایک ابتلا کے دور سے گزرنا پڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور اپنے نبی پر وحی نازل فرمائی اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ پھر آیت نمبر 122 میں بیان کیا کہ سارے کے سارے مسلمان اپنے سارے مشاغل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے، بس ضروری ہے کہ ہر علاقے اور طبقہ زندگی میں سے کچھ لوگ دین کی راہ میں نکل کھڑے ہوں اور دین میں مہارت حاصل کریں تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، یعنی یہ پورے معاشرے پر فرض کفایہ ہے۔ پھر آیت نمبر 124 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وحی ربانی نازل ہونے سے مخلص مومنوں کے ایمان کو تقویت ملتی ہے اور منافقین اور منکرین کے کفر اور نفاق کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات شان رسالت کے بارے میں اور بڑی بابرکت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آ گئے ہیں، تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر بہت شاق ہے، تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں، مومنوں پر بہت شفیق اور نہایت مہربان ہیں، اور اب اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں
تو آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے اور اس کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے، میں نے اسی پر توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو بعض بزرگوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں کے درمیان شفقت سے بوسہ دیا۔ اہل مجلس کے دریافت کرنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد مجھ پر 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد کے الفاظ کے ساتھ درود پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات بھی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ یونس مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 10ویں جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 51 نمبر پر آتی ہے۔ اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس لیے اس کو سورہ یونس کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس صورت میں توحید کے اسباب کے دلائل، شرک کے رد، رسالت محمدی کی حقانیت کے اسباب، قرآن کریم کی حقانیت اور شک کی صورت میں مثل لانے کے لیے چیلنج، حیات بعد الموت اور نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 تا 4 میں قرآن کی حقانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، مومنین کے لیے اجر آخرت، زمین و آسمان کی پیدائش، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے اور اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کے نامقبول ہونے اور صرف اسی کی عبادت کرنے اور انکار کی صورت میں عذاب علیم کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 5 میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا اور چاند کو بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ سالوں کا حساب ہو سکے۔ پھر مزید فرمایا کہ گردش لیل و نہار اور زمین و آسمان کی پیدائش میں اہل تقویٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر آیت نمبر 11 میں بتایا کہ لوگ دنیا کے مفادات طلب کرنے میں جتنی جلدی کرتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کی سزا میں اتنی ہی جلدی فرمائے تو ان کو موت آ جائے، لیکن انہیں مہلت دی جاتی ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت میں انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا گیا کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کھڑے بیٹھے اور پہلو کے بل ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو وہ اپنے رب کو فراموش کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں گزشتہ امتوں کے رسولوں پر ایمان نہ لانے اور ظلم کرنے کے سبب ہلاکت کو بیان فرمایا اور یہ کہ اب ہم نے تم کو ان کے بعد زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم ظاہر کریں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پھر آیت نمبر 15 سے بتایا کہ منکرین آخرت کے سامنے جب آیات قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں اور اس کو تبدیل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے اپنی جانب سے اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو صرف وحی ربانی کی پیروی کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں، یعنی اس 40 سالہ زندگی میں تم نے میرے قول و قرار میں، کردار میں کوئی جھول یا نقص دیکھا ہے؟ پھر آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ مشرک اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے باطل معبودوں کو پوجتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ امر پیش نظر ہے کہ مشرکوں کے بت اور تمام معبودان باطل من دون اللہ ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ آیت نمبر 22 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ جس میں دریاؤں میں بادبانی، کشتیوں کا چلنا اور بارش سے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کے لیے پودوں اور سبزوں کا اگنا شامل ہے، لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ طوفان کے گرداب میں پھنس جائے تو آخری سہارے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارتا ہے، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے، حالانکہ انسان سمجھتا ہے کہ اب یہ میرے قبضہ و قدرت میں ہے، لیکن حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ پھر آیت نمبر 26 میں بتایا کہ قیامت کے روز نیک اعمال کرنے والوں کو بہترین جزا ملے گی اور برائی کا ارتکاب کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ آیت نمبر 28 میں قیامت کے دن مشرکین اور ان کے معبودوں کے درمیان پھوٹ پڑنے اور معبودوں کی ان کی عبادت سے بے خبری کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 31 سے بتایا کہ اگر ان مشرکوں سے پوچھا جائے کہ زمین اور آسمان سے روزی کون عطا کرتا ہے، حیات اور موت کس کے قبضے قدرت میں ہے اور نظام کائنات کو کون چلاتا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ، لیکن پھر راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا کہ پہلی بار اسی نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، تو تم حق کو چھوڑ کر فاسد خیالات کی پیروی کیوں کرتے ہو؟
قرآن کی حقانیت کے حوالے سے ایک بار پھر منکرین کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارے نزدیک یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ ان آیات میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور آخرت کے بارے میں متنبہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم لوگ جو عذاب کا مطالبہ کرتے ہو تو اللہ تمہاری جلد بازی کی وجہ سے اپنے فیصلے نہیں بدلتا، میں اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا یعنی ذاتی اختیار نہیں رکھتا مگر اسی کا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور جب وہ وقت مقرر آ جائے تو ایک گھڑی بھی قدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا کیا تم لوگ ایمان لانے کے لیے عذاب الہی کا انتظار کر رہے ہو اور اس وقت بھی تمہارا ایمان لانا مقبول نہیں ہوگا، اور عذاب الہی کوئی دھمکی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ پھر آخرت کی مشکل گھڑی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے اوپر بدعمالیوں کی وجہ سے ظلم کر رکھا ہے تو قیامت کے دن اگر ساری دولت اس کے قبضے میں آ جائے تو اس کو اپنے گناہوں کے فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن وہاں یہ دنیاوی مال و دولت کسی کے کام نہ آئے گا۔ آیت نمبر 41 سے 44 میں فرمایا کہ ان میں سے بعض لوگ آپ کو سنتے ہیں اور بعض دیکھتے ہیں، لیکن دل کے کانوں سے سنتے ہیں نہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ان کا دیکھنا سننا بے فائدہ۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ قیامت کے دن کفار یہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں صرف دن کی ایک گھڑی برابر رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 57 میں قرآن مجید کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک عظیم نصیحت آئی جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانا چاہیے، اور بعض علماء کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانے کا اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ آیت نمبر 59 میں کفار کے حلال اور حرام کے خود ساختہ فیصلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا لوگوں کی غلط فہمی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی عمل اور زمین و آسمان میں کوئی ذرہ یا اس سے چھوٹی یا بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر پوشیدہ نہیں ہے، کہ تمہارا کوئی عمل اور زمین و آسمان میں کوئی چھوٹا ذرہ یا چھوٹی یا بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر پوشیدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 63 سے اولیاء اللہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں نہ کسی کا خوف ہے اور نہ ہی کسی گزری ہوئی بات کا رنج و ملال ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی پر پابند رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 68 میں فرمایا کہ ان منکروں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اس سے بے نیاز ہے، تو کیا اس باطل دعوے کی ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آیت نمبر 71 سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ میرا تمہارے درمیان رہنا اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا کیوں ناگوار ہے، جبکہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا ہے اور تم سے دعوت حق کے سلسلے میں کسی اجر کا بھی طلبگار نہیں۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے نوح اور ان کے پیروکاروں کو نجات دی اور آیات الہی کو جھٹلانے والوں کو طوفان میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا اور انہوں نے قبول حق سے تکبر کیا کہ وہ مجرم لوگ ہیں۔ قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دیا اور کہا کہ آپ ہمیں آباء و اجداد کے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں اور اس زمین پر اپنی سرداری چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا ذکر کیا گیا کہ جس کی تفصیل پہلے کے باروں میں گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعونیوں کے ڈر سے قوم موسیٰ کے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے اور فرعون زمین میں متکبر بن بیٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا چکے ہو تو اسی پر توکل کرو، اور پھر انہوں نے دعا کی کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور التجا کی، اے پروردگار تو ہمیں ظالموں کی قوم کے ذریعے آزمائی سے محفوظ فرما اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو حکم دیا کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو عبادت گاہ بناؤ اور نماز قائم کرو۔ یہ حکم اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل کے لیے فرعونیوں کے جبر کی وجہ سے کھلے عام عبادت کرنا مشکل تھا، تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی۔ فرعون اور ان کے درباریوں کو چونکہ مال و دولت اور دنیا کی زینت میسر ہے اور اس کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو اے اللہ تو ان کے مالوں کو تباہ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ دردناک عذاب سے دوچار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے
آپ دونوں ثابت قدم ہیں اور جاہلوں کی پیروی نہ کریں۔ پھر آیت نمبر 90 سے فرمایا کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سلامتی کے ساتھ سمندر پار کرا دیا اور فرعون اور اس کے لشکر عداوت اور سرکشی میں ان کے تعاقب میں آئے، یہاں تک کہ جب سمندر میں غرق ہونے لگے تو فرعون نے کہا کہ میں اس ہستی پر ایمان لایا کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور جس کے سوا کوئی بھی مستحق کی عبادت نہیں ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو فرمایا کہ آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنو۔ قرآن کا یہ معجزہ آج بھی سچا ہے کہ مصر کے فرعون کی حنوط شدہ لاش آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی آزادی اور ان کے رزق میں فراخی اور ان کے آپس میں اختلاف کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 96 سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن پر اللہ کا عذاب کا فیصلہ صادر ہو چکا ہو وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں۔